अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू चैनल। आज जो है वो हम नावल स्टार्ट करने वाले हैं और इस नावल का नेम है दीवाना हुआ ये दिल मेरा। तो इस चैनल पे अब इस तरह से हुआ करेगा, हेयर स्टाइल की वीडियो जो डेली आया करेंगी, लेकिन जो नावल की वीडियोस हैं वो एक दिन छोड़ के एक दिन आया करेंगी। तो अब हेयर स्टाइल के साथ साथ हम वापस अपने नावल भी रीड किया करेंगे। तो चलिए फिर नावल को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई भी नावल जो है वो पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब नावल की तरफ आते हैं, दीवाना हुआ ये दिल मेरा। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। रात की स्याही हर सू फैली हुई थी और इस स्याही की ऊंच में एक घर के कमरे में मौजूद वजूद को कुर्सी से बेदर्दी से बांध कर रखा गया था। इसके बाजू पीछे की जानिब बांध दिए गए थे, जबकि इसके पाँव को भी कुर्सी से बांध दिया गया था। टप टप खून के कतरों ने उसके चेहरे से गिरकर फर्श को सुर्ख किया हुआ था, लेकिन अब खून सूख चुका था और इसका चेहरा सूजा हुआ था। गर्दन पर चाकू से काट लगाए गए थे। इस वजूद के बाल भी बिखरे हुए थे, जैसे इसे इसके बालों से पकड़कर घसीटा गया हो। अजीब कोई वहशतनाक हालत थी इस वजूद की, जैसे जिंदगी की रकम ना बाकी हो इसमें, मगर इसकी मध्यम सांसें इसकी जिंदा होने की गवाही दे रही थी। अचानक इस वजूद में हल्की सी जिंज पैदा हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखों के सूजे पपोटे खोलने की कोशिश करता है। अपनी आंखें खोलने के बाद वो वजूद अपने हाथों में मौजूद शीशे के टुकड़ों से अपनी कुर्सी काटना शुरू करता है। बाहर से किसी चीज़ की हल्की सी आवाज़ आती है और वो वजूद अपनी साबिक हालत में चला जाता है, जैसे कभी होश आया ही ना हो। थोड़ी देर बाद वो वजूद फिर रस्सी काटना शुरू करता है और 10 मिनट की मुसलसल कोशिश के बाद इसकी रस्सी कट जाती है। जल्दी से वो अपने बाजू रस्सी से आज़ाद करके अपने पाँव की रस्सी खोलना शुरू करता है। जब वो खुल जाती है तो वो जल्दी से इसे पाँव को रस्सी से आज़ाद करके दरवाजे की जानिब जाता है और हल्के से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है। बाहर किसी को ना पाकर वजूद कमरे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ ऊपर मंजिल की जानिब बढ़ता है। वो एक एक कदम संभाल कर रख रहा था कि कोई इसकी आवाज़ न सुन ले। वो ऊपरी मंजिल की दाईं जानिब आखिरी कमरे में दाखिल होकर आहिस्ता से दरवाजे को बंद करके लॉक लगाता है और तेज़ी से बेड के करीब जाकर इसके नीचे चिपका हुआ लिफाफा निकालता है और अलमारी खोलकर कपड़ों के पीछे मौजूद बटन को दबाकर कोई सेफ खोलता है, जिसमें से वो अपना पासपोर्ट निकालकर इसे बंद करता है और एक बैग में लिफाफा और पासपोर्ट डालकर वो एक चादर निकालकर ओढ़ लेता है और जल्दी से कमरे की खिड़की खोलकर आहिस्ता से पाइप के रास्ते नीचे उतर रहा होता है। वो वजूद की अचानक इसका हाथ फिसलता है और वो 3 साल बाद पाकिस्तान कराची। महर चंद आपके पापा आपको बुला रहे हैं, इन्हें आपसे कोई ज़रूरी काम है। आरजू बेगम, महर माँ की अम्मू ने इसके कमरे में दाखिल होते हुए कहा। महर माँ जो अभी हाथ लेकर आई थी, इसने अपनी अम्मू को जानिब देकर कहा, अम्मू बस 5 मिनट में आती हूँ, अपने बाल सुखा लूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना, आपके बाबा ने फिर कहीं जाना भी है, आरजू बेगम ने कहा और दिल में अपनी बेटी की नज़र उतारी जिनमें इनकी जान थी और नीचे चली गई। वो तभी भी इतनी प्यारी और मनमोहनी सी, घने काले कंधों तक आते बाल, दूधिया सफ़ेद इसका रंग, कान सी नीली आंखें, इस पर उगती गहरी पलकों का साया, छोटी सी नाक और इसमें क्यामत छोटी सी नोज़पिन, बड़े बड़े होठ और होठों के बाएं जानिब तिल और दाएं तरफ गाल में हल्का सा पट्टा गड़ा, पतली कमर और मुनासिब कद कुजा का वो हुस्न का मुकम्मल पैकर थी। महर माँ ने जल्दी से अपने बाल सुखाए और नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए इसके भाइयों की आवाज़ इसके कानों में गूंजी, जो कह रहे थे,
اور آج کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر گئی۔ باادب محترمہ مہر ماں اپنے کمرے سے نکل کر اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھائے لاتی اس کے اعزاز میں تالیاں کہتے، ساتھ ہی ان دونوں کے کہکے ٹی وی لانچ میں گونجے، جبکہ آرزو بیگم اور احد صاحب مہر ماں کے بابا کے چہروں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ ان کی چھوٹی سی فیملی ماضی۔ زیر صاحب امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے۔ ان کی بیگم ردا ان کا ایک ہی چاند سا بیٹا تھا۔ احد زور اپنے ماں باپ کی جان، اور وہ اپنے بابا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالتے تھے۔ احد کی شادی اس کی پسند سے زیورار صاحب کے دوست کی بیٹی آرزو بیگم سے کی گئی، جو خود اپنے والدین کی اکلوتی جان تھی۔ اللہ نے ان کی شادی کے 2 سال بعد انہیں ایک چاند سی بیٹی دی، جو زیادہ دیر تک زندہ نہ بچ سکی۔ اپنی اولاد کے غم میں وہ دونوں نڈال سی ہو گئی۔ یہ دکھ کم نہ تھا کہ 3 ماہ بعد ردا بیگم بھی چل بسی۔ یہ وقت ان کے لیے مشکل تھا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اس دکھ کے دوران آرزو بیگم کے دوبارہ ماں بننے کی خبر نے جیسے ان سب کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ 1 سال بعد مہر ماں پیدا ہوئی۔ ان میں سب کی جان تھی، وہ ان کے لیے خوشیاں لائی۔ اس میں دادا کی جان تھی اور ان کی ہر چھوٹی سی خواہش کا خیال رکھتے تھے۔ 3 سال بعد زیور صاحب بھی ایک حادثے میں مارے گئے۔ ان کی وفات کے 2 سال بعد ان کے ہاں جڑواں بیٹے سعد اور معید پیدا ہوئے، جن سے ان کی فیملی مکمل ہوئی۔ حال آج کل مہر با کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی، اور سعد اور معید 8ویں جماعت میں تھے، جبکہ مہر با 12ویں میں۔ بابا، اب نے مجھے بلایا تھا، کوئی ضروری کام؟ مہرو نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کوئی اختلافات نہیں ہوگا۔ احد صاحب نے مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی سے سب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی اگلی بات نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ اٹلی روم بلیک روز مینشن، سر مینشن پر حملہ ہوا ہے، رمیش نے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ زمخام، جو کانفرنس کال پر تھا، اس کی بات سن کر اس نے سر ہلایا۔ ہم دوبارہ یہ ڈیل کریں گے، مجھے ایک ضروری کام ہے، گڈ بائے جینٹل مین۔ زمام نے کہتے ہی لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنے ٹیبل کے نیچے سے ایکسٹرا گن نکالی اور اپنے کوٹ کے اندر رکھ کر تیزی سے باہر کی جانب نکلا۔ کس طرف سے حملہ ہوا ہے رامیش؟ زم خان نے اپنے سیکنڈ آن کمانڈر ریماش سے پوچھا، جو ان کے ساتھ ہی باہر جا رہا تھا۔ سر، فرنٹ سائڈ سے حملہ ہوا ہے، اس نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے تیزی سے جواب دیا۔ کتنے لوگ ہیں تمہارے مطابق؟ زم خان نے اپنی گن کو چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ سر، 200 کے قریب، رامیش نے جواب دیا۔ وہ لوگ راہداری عبور کر کے باہر کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک سے ان کے پیچھے سے 2 آدمیوں نے حملہ کیا، ان پر گولی چلانی شروع کر دی اور وہ لوگ جلدی سے پلروں کی اونٹ میں ہو گئے۔ ایک گولی رامیش کے کندھے کو چیرتے ہوئے گزری۔ اس نے پلر کی اونٹ میں رکھتے ہوئے ایک آدمی پر گولی چلائی، جو اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ نیچے گر گیا۔ زمخام نے اس کے تیزی سے دل پر گولی ماری اور اس کے ساتھی پر نشانہ لیا۔ پہلا نشانہ اس کی گردن سے ہلکا سا چھوتا ہوا گزرا۔ اس آدمی نے جلدی سے دیوار کے پیچھے ہو کر اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ جب اس نے دوبارہ رامیش پر گولی چلانی چاہی تو زمخان نے اس کے سر میں سیدھی گولی مار دی۔ ابھی وہ راہداری سے جلدی سے نکل کر جانے ہی لگا تھا کہ اسے رمیش کی آواز آئی۔ سر، میم آج اس گھر میں سو رہی ہیں، رامیش نے جلدی سے اسے کہا، اور وہ جو باہر جا رہا تھا اب جلدی سے اندر کی جانب جانے لگا۔ وہ ایک کوڈ تھا، جس کا مطلب ہے کہ میم آج اس گھر میں موجود ہیں۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے راہداری کے دائیں جانب مڑ کر دوسرے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا کہ کسی نے اس پر چاقو پر حملہ کیا۔
اس نے جلدی سے اس کے بازو کو پکڑا، مگر اس آدمی نے چاقو زمخام کی بائیں آنکھ پر مارا، جس سے اس کی آنکھ پر کٹ لگ گیا۔ زمخام نے اس کے پیٹ میں اپنی دائیں ٹانگ ماری اور اس کے چاقو والے ہاتھ کو دوسری طرف موڑ کر توڑ دیا۔ اپنے پینٹ سے گن نکال کر اس کی دائیں ٹانگ پر گولی مار دی، جس سے وہ سیدھا زمین پر گرا، اور پھر زمخان نے اس کے سر پر گن مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ زمخان نے اپنی آنکھ سے گرتے ہوئے خون کو اپنے بازو سے صاف کیا اور جلدی سے اپنی متلاشی آنکھوں سے اپنے موم کو دیکھنے لگا، وہ کہاں ہے۔ موم، اسے وہ بیڈ کے دوسری جانب گری ملی۔ ان کے پیٹ سے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ زمخان تیزی سے ان کے قریب گیا اور انہیں اٹھا کر لے جانے لگا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سر، حملے پر قابو پا لیا ہے، رامیش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ رامیش، جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا اور زمخان کو اسے بیٹھے دیکھ اس کے قریب آیا۔ سر، ہمیں انہیں ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ رامیش نے زمخان کو اس کی موم کے قریب بیٹھے دیکھا۔ سب کو بتا دو مسز شیزان نہیں رہی، زمخان نے بوجھل سی آنکھوں سے کہا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ابھی اپنی موم کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں گیا۔ 30 منٹ کا شاور لینے کے بعد اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھ کے زخم کو دیکھا، جو اسے اب ہر روز اس کی موم کی اذیت یاد دلاتا تھا۔ اس نے دروازے سے فرسٹ ایئر باکس نکالا۔ اپنا زخم صاف کرنے کے بعد باکس میں موجود سوئی میں دھاگا ڈال کر اپنا زخم سینے لگا۔ زخم سیتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھی۔ اس نے اپنا زخم سینے کے بعد باکس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور رامیش اندر آیا۔ سر، ماسٹر آ گئے ہیں اور وہ نیچے اپنی اسٹڈی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، رامیش نے زمخان کو بتایا۔ میں آ رہا ہوں، اور تمہارے کندھے کا زخم کیسا ہے؟ زمخان نے جواب دینے کے ساتھ ہی اس کے زخم کے بارے میں پوچھا۔ جی سر، اب بہتر ہے، اس نے جواب دیا۔ اور جو لوگ بچ گئے تھے انہیں ٹارچر سیل بھیج دیا تم نے؟ زمخان نے اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جنہوں نے حملہ کیا۔ جی سر، اور جو شخص کمرے میں تھا اسے اسپیشل سیل میں رکھا ہوا ہے، اور ہمارے 30 کے قریب آدمی زخمی ہوئے ہیں اور 10 موقع پر مارے گئے، اس نے مزید تفصیل بتائی۔ سر، زمخان نے سر ہلایا، جس کا مطلب صاف تھا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ رامیش اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے چلا گیا اور زمخان اپنی شرٹ پہن کر باہر کی جانب چلا گیا۔ 1 گھنٹے پہلے وہ جو دوسرے شہر سے میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آ رہا تھا، ابھی گاڑی میں ہی موجود تھا کہ اپنے مینشن جا رہا تھا۔ کالے رنگ کا مہنگا ارمانی کا سوٹ پہنے وہ شخص بیک سیٹ پر ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اور گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں کسی کے کال نے ارتعاش پیدا کی۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا، فوراً موبائل کی اسکرین پر کالر کا دیکھا نام اور کال اٹینڈ کی۔ فون کی دوسری جانب سے رمیش کی آواز گاڑی کی خاموش فضا میں گونجی۔ ماسٹر، بلیک روز مینشن پر کچھ دیر پہلے حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں میم کو مار دیا گیا ہے۔ وہ جو بڑے آرام سے ان کی بات سن رہا تھا جیسے کوئی معمولی بات ہو، اس کی آخری بات پر اس کا دل رکا۔ وہ شیزاں جو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا بغیر اپنے ماتھے پر شکن ڈال کر لیتی تھی، اپنی بیوی کی موت کی بات سن کر اسے ایسا لگا کہ اس کا دل کسی نے کچل دیا ہوا۔ ماسٹر، وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، فوراً خود کو کمپوز کر کے اسے کہا، میرے آنے سے پہلے وہ آدمی جس نے میری بیوی کو مارا ہے اسپیشل سیل میں ہوں، اور جو اس کے حملے کے پیچھے ہیں، اس کے بارے میں ساری معلومات تمہارے پاس موجود ہو۔ انہوں نے سرد آواز میں حکم دیتے ہوئے کال بند کر دی اور دوسری سیٹ سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لی، اپنی مدائے جہاں کے ساتھ گزرتے ہوئے لمحات یاد کرنے لگی۔ 1 گھنٹے پہلے ہی
1 घंटे पहले ही रेसिंग ट्रैक रूम हद यहाँ हर तरह मचल दिखाई दे रहा था। इसमें ज़्यादातर अमीरजादे ही थे जो अपनी कारों समेत रेसिंग ट्रैक पर मौजूद थे और इनके इर्द गिर्द ग्रुप की सूरत में लड़के और लड़कियों का रश था। इस रेसिंग ट्रैक पर एक लड़का अपनी महंगी तरीन काली गाड़ी में बैठा सिगरेट के कश ले आ रहा था और इसकी गाड़ी के करीब ही लड़के और लड़कियों का रश था। वो इन सब से बेनियाज अपनी गाड़ी में बैठा रेस शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था और जो कब से शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब उकताकर सिगरेट पी रहा था। इसने सिगरेट का आखिरी कश लिया और फेंक दी। साथ ही किसी की मांग से इसे आवाज़ आई जो रेस के शुरू होने का बता रही थी। आवाज़ के साथ ही रेसिंग ट्रैक खाली हो गया और साथ ही रेस शुरू। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा था। इसके सामने एक नीले रंग की कार आई और वो मुसलसल इसके आगे आ रही थी और इसे आगे आने का मौका नहीं दे रही थी। इस लड़के ने अपनी कार इसकी कार में मार दी। वो शायद इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसकी गाड़ी को वो डबल क्रॉस कर गया। वो सबसे आगे था। रेस में से पूरा यकीन था कि वही जीतेगा, लेकिन वही नीली कार जो इसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी पीछे से टक्कर मारी और इससे आगे निकल गया। वो जो दोबारा नीली कार को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था कि अचानक इसका फ़ोन बजने लगा। इसने अपने कान में मौजूद ब्लूटूथ ऑन की। फ़ोन की दूसरी जानिब से जो कहा गया था इस बात की तवक्को ना थी, इसलिए अचानक इससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो, मेहरू, मैं चाहता हूँ कि आप इटली से ग्रेजुएशन करें, आहद साहब ने सबकी तरफ एक नज़र देखते हुए कहा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगी। आहद साहब बस जल्द से जल्द मारू को यहाँ से भेजना चाहते थे। इसकी बात सुनकर सब साकत रह गए, क्योंकि सब जानते थे कि इस घर में सबकी जान मेहरू में है। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी, सबसे पहले आरजू बेगम ने होश में आते हुए कहा। मैं चाहता हूँ मेहरू इस बात का फैसला खुद करे बेगम, और आपको लगता है कि मैं अपने जिगर गोशा के लिए कुछ गलत सोचूंगा? आहद साहब ने पहलू मेहरू माँ और फिर आरजू बेगम को देखते हुए कहा। मेहरू ने पहले अपने बाबा की तरफ देखा, जिन्होंने ज़िंदगी में इनकी सब ख्वाहिशात पूरी की, और अब कुछ मांग रहे हैं तो क्या वो नहीं दे सकती? वो जानती थी कि अम्मू इसके इनकार की मुंतज़िर है। मेहरू ने अपने भाइयों की तरफ देखा, जिसकी नज़रें सिर्फ इसी पर थीं। बाबा, आपने पहली बार कुछ मांगा है तो मैं ज़रूर जाऊंगी, मेहरू ने अपने बाबा को देखते हुए कहा, जबकि खुद पर वो अपनी अम्मू की मायूस नज़रें और भाइयों की उदास नज़रें महसूस कर सकती थी। बेगम, आप दुखी क्यों होती हैं? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी बाहर पढ़ने जाएगी। और मेहरू, आप तैयारी शुरू करो, अगले हफ्ते आप इटली जा रहे हो। आहद साहब ने पहले अपनी बेगम और फिर मेहरू की तरफ देखते हुए कहा। वो जानते थे कि इनकी बेटी जितनी मासूम दिखने में लगती है, इतनी ही चालाक, निडर और होशियार है। वो किसी से घबराती नहीं है, तभी तो वो पुरसुकून थे कि वो खुद संभाल लेगी। मेहरू, जो इस ख्याल से खुश थी कि अभी 1-2 महीने बाद इटली जाएगी, तब तक अपनी अम्मू और भाइयों को राज़ी कर लेगी, अपने बाबा की आखिरी बात सुनकर खामोश हो गई। अभी वो खुद भी इनके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी क्यों आहद? आरजू बेगम जो तब से खामोश थी बोल पड़ी। वो आ गई मेहरू के फासले से राज़ी नहीं थी, और फिर इतनी जल्दी अपने चंदा को दूर भेजना बहुत मुश्किल था। अरे भाई, आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो? हम भी मेहरू के साथ 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, ताकि मेहरू वहाँ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इसलिए इसे जल्दी भेज रहा हूँ कि वहाँ रस्तों का और जगह का अच्छे से पता चल जाए। आहद साहब ने सबके दुखी चेहरों की तरफ देखते हुए कहा, याहू, हम भी इटली जा रहे हैं, आपो आपके साथ। साद और मुईद ने इसकी बात सुनकर खुशी से कहा। आरजू बेगम और मेहरू भी इनकी बात सुनकर पुरसुकून से मुस्कुराई। अब आप सब लोग तैयारी शुरू करो, आहद साहब ने उठते हुए कहा। गोअंदाज का तल्लुक पाकिस्तान से था
الگ طریقے سے اٹلی میں پہلے ڈرگ سمگلنگ کا کام شروع کیا۔ پہلے ایک گینگ کے لیے کام کرتا تھا، پھر اس کے مخالف گینگ میں کام شروع کیا جس کا بوس زربکان تھا۔ اس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ گونداز کو اس کی بیٹی سنوبر پسند کرتی تھی۔ سنوبر اس گینگ کی اکلوتی وارث تھی، لیکن وہ یہ گینگ چلانا نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اس کے باپ نے اس کی شادی اس کی پسند سے اپنے خاص آدمی گونداز سے کر دی، کیونکہ وہ ایک قابل آدمی تھا۔ گونداز بھی سنوبر کو پسند کرتا تھا۔ سنوبر سے شادی کے فوراً بعد گینگ کا نیا بوس بن گیا اور اس کا نام دی بلیک کروس گینگ رکھا۔ اس کی شادی کے 2 ماہ بعد ایک حملے میں زربکان مارا گیا۔ ان کے ہاں 3 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیزیان رکھا گیا تھا۔ شیزیان ظالم اور پتھر دل تھا۔ ذہانت میں اپنے نانا زربکان پر گیا۔ ایک روز اس کے والدین کی کار میں دھماکہ کیا گیا اور وہ لوگ مر گئے، مگر شیزان نے اس شخص کو اتنی بے رحمی سے قتل کیا کہ اس کے بعد کسی نے اس کے خلاف کوئی حملہ اور کوئی سازش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جو اس کے خلاف جاتا اس کا نام و نشان غائب ہو جاتا۔ ایک دن ایک پارٹی سے آتے ہوئے اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی بے ہوش ملی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی مینشن لے گیا۔ وہ دیکھنے میں بہت حسین تھی۔ وہ لڑکی پاکستان سے یہاں لائی گئی تھی۔ شیزان نے اسے اپنے مینشن میں کام کرنے کی اجازت دی۔ آہستہ آہستہ شیزان کو اس کی معصومیت سے محبت ہوگی اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ اس کا نام علیزے تھا۔ علیزے سے شادی کے بعد 1 سال بعد زمخان پیدا ہوا اور 3 سال بعد زنیق پیدا ہوا۔ علیزے کے ساتھ ہیومن ٹریفکنگ کا شکار کرنے ہونے والی لڑکی اسے سڑک کے کنارے زخمی حالت میں ملی۔ اس کا ایک بیٹا رامش بھی اس کے ساتھ تھا جو زمخان کا عمر کا تھا۔ وہ لڑکی زیادہ دیر زندہ نہ رہی۔ رامش کو 4 سال کا علیزے کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شیزیان کو وہ ڈرا سہما معصوم سا بچہ بہت پیارا لگتا تھا۔ پھر اس طرح رامش شروع سے ہی اس فیملی کا حصہ بن گیا، مگر زمخان کی اور رامش کی دوستی بے مثال تھی۔ علیزے نے بھی اسے کبھی اس کی ماں کی یاد نہیں آنے دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمخان بھی اپنے باپ کی کاپی بن گیا، مگر دل میں اس کا اپنی فیملی کی خاطر بہت نرم تھا۔ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کے باپ اور اس کا روح کا رشتہ تھا، جبکہ رامش اور زنیق اس کی طاقت تھی اور رامش سایہ کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ 2 جان ایک قلب تھے دونوں۔ اپنے بھائیوں میں تو جان تھی۔ اس کی زنیق کی ہر خواہش پوری کرتا اور اسے بگاڑنے میں بھی زمخان اور رامش کا ہاتھ تھا۔ دونوں کو وہ چنچل اور شوخ شہزادہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ زمخان سفید رنگ براؤن بال، مگر دونوں آنکھوں کا رنگ مختلف، دائیں نیلی اور بائیں برون رنگ، جن میں ہم وقت سنجیدگی رہتی، گھنی پلکیں، تیکھی اور لمبی ناک، باریک ہونٹ اور دونوں گالوں میں ڈمپل جو کم ہی دکھتا تھا، اور براؤن رنگ کی داڑھی، چوڑے شانے والا اونچا لمبا 25 سال کا مردانہ وجاہت کا شاہکار یونانی شہزادہ لگتا تھا۔ رامش صاف رنگ، کالے بال، براؤن آنکھیں، لمبی ناک، برے ہونٹ، کالی داڑھی اور چوڑے شانے والا اونچا لمبا خوبصورت 25 سال کا مردانہ وجاہت کا خوبصورت شاہکار تھا۔ زنیق سفید رنگ، برے بال، گہری نیلی آنکھیں جن میں ہم وقت شوخی قائم رہتی، تیکھی اور لمبی ناک، باریک ہونٹ اور دونوں گالوں میں ڈمپل، ہلکے برے رنگ کی داڑھی، چوڑے شانے والا وہ اونچا لمبا 22 سال نٹکھٹ حسین شہزادہ تھا۔ زنیق جو ریس میں تھا اپنے موبائل پر رامش کی کال آتے ہی دیکھ فوراً اپنی بلوٹوتھ آن کر کے اٹھا۔ جی بھائی، زنیق نے کال اٹھاتے ہوئے کہا۔ زنیق، بلیک روز مینشن پر حملہ ہوا ہے اور میم کو اس حملے میں مار دیا گیا ہے، اس لیے فوراً بلیک روز مینشن پہنچو۔ رمیش نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ وہ علیزے کو اپنی ماں ہی سمجھتا تھا، کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ زنیق جو اس کی خبر کے لیے تیار نہ تھا، اس کی اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت ہلکی ہوئی اور گاڑی اس کے قابو سے باہر جانے لگی۔
کہ اس نے جلدی سے ہوش میں آتے ہی دوبارہ گاڑی پر قابو کیا۔ بھائی میں آ رہا ہوں، اس نے کہتے ہی کال بند کی اور گاڑی کو ریسنگ ٹریک سے اتار کر مین روڈ پر ڈالا۔ امو آپ کو پتہ ہے نا، ابھی میرے شوز، اوور کوٹ اور میرا بالو بھی خریدنے والا رہتا ہے۔ مہرمان نے ٹی وی لانچ میں آتے ہی کہا، جہاں آرزو بیگم کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر آرزو بیگم نے فوراً ٹی وی بند کیا، اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا، چندہ آپ کو جو لینا ہے آپ اس کی ایک لسٹ بنا لو، اسی طرح آپ کو کچھ بھولے گا بھی نہیں، اور بالو جو آپ یہاں ہیں آپ وہی لے جاؤ، امو وہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ میں نیا لوں گی پلیز، اور میں نے کالے رنگ کا بالو لینا ہے۔ مہرو نے معصوم سا منہ بنایا۔ اس کو ایسا منہ بناتے دیکھ آرزو بیگم کو اس پر بے حد پیار آیا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔